मोजिस क़ारीन व नाज़रीन व कराम, मनक़ुलात.com और मेरे मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों को सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती का सलाम अर्ज़ है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद असलम साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है, बहुत अहम मौजू है, और ये सवाल जो है जब से इंसान की तख्लीक हुई है ये सवाल मौजूद है, इंसान के जहन में मौजूद है कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनक़ुलात के नाम से आप देख सकते हैं। तो रूह का सफर जो है वो कैसे शुरू होता है? एक सवाल आएगा ना ज़हन में कि मेरा इतनी बड़ी हस्ती के साथ कनेक्शन है, तो ये कैसे शुरू होता है? तो उसमें एक सूफिया के कराम के ग्रुप ने कहा है कि पहली जो सबसे चीज होती है, ये जिसको हम कहते हैं ना नफस, जी हाँ, जिसके लिए कलाम पाक में भी है कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत। ये नफस जो है ना, ये इब्तदा है इसकी, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट को हम नफस कहते हैं। सुभान अल्लाह। यानी जो आप में अल्लाह ताला ने ये इंस्टिंक्ट को आप उर्दू में क्या कहेंगे? जिबिल्लत। जिबिल्लत या जी हाँ, एक तरह से एक ऐसी चीजें जिनके लिए कोई सोचने की, मसलन हवा चलेगी तो आप आंखों के हाथ रखेंगे, कुछ जो इमीडिएटली आपके रिस्पॉन्स होते हैं, आपके जिस्म के इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं। खुशी होगी तो चेहरा बता देगा, नाराज होंगे तो चेहरा बता देगा, दुख होगा तो चेहरा बता देगा। ये इंस्टिंक्ट्स हैं हमारी नेचुरल। ये रूह की इब्तदाई शक्ल है जिससे मालूम होता है कि आपका कनेक्शन है। इसको अब अगली स्टेज से क्या आती है? अगली स्टेज के लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जिसमें इमोशंस, जिसमें आपके जज्बात और उसके साथ साथ मॉरलिटी दोनों चीजें आती हैं। देखिए, हमारे जज्बात जो हैं ये बाज़ औकात जिसे हम कहते हैं ना बरंगेख्ता हो जाते हैं। हमें गुस्सा आ जाता है, हमें नफरत हो जाती है किसी चीज से, हमें मोहब्बत हो जाती है किसी चीज से। तो उस वक्त अगर हम इखलाकियात का दामन छोड़ देते हैं तो हमारा रूह से ताल्लुक खत्म हो जाता है, हमारा उस परफेक्शन से ताल्लुक खत्म हो जाता है। फिर हम अपनी जिस्मानी आदात को समझते हैं कि ये हावी आ जाती हैं हमारी इंस्टिंक्ट्स पे। तो इसलिए इस स्टेज पे जहां आपके जज्बात होते हैं वहां आपको मॉरलिटी या इखलाकियात अपनी रूह के साथ जोड़ना पड़ता है, इसलिए कि रूह आपकी नहीं है, सुभान अल्लाह। ये अमानत है एक आपके पास और ली जा सकती है किसी वक्त भी। तो इसलिए उसको ऑनर करने के लिए जरूरी है कि हम इखलाकियात के दायरे में रहें। तीसरा जिसको उन्होंने कहा है कि इसके बाद फिर आती है हमें अवेयरनेस। जब ये दो स्टेजेस से हम गुजर जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ, इसको जब मैंने कंट्रोल किया अपने इंसानी जज्बात को और मैंने इसको उस तराजू में डाल दिया जिसको इखलाक कहते हैं, तो ये कनेक्शन किससे हुआ मेरा? मुझे एक तरह से खुशी क्यों महसूस हुई? सुभान अल्लाह। मैंने क्यों ये महसूस किया कि मैं कुछ थोड़ा सा हल्का हो गया हूं, मेरे पे बोझ नहीं रहा? तो वो है अवेयरनेस। ये उस हस्ती की थोड़ा सा ऐसे ही मामूली सा एक इदराक है कि नहीं, ये किसी को पसंद है। देखिए, मैं ये जरूर वाकया बयान करता हूं क्योंकि इंसान एक कॉम्पोजिट है और ये अमूमन इब्राहिम अदम के साथ इसको मंसूब किया जाता है। आपने पढ़ी होगी वो नज़म ए ख्वाब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। है तो नाजरीन के लिए दोहरा दें या इनको मालूम है? नहीं, आप बात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसमें ये है कि इब्राहिम अदम सुबह सुबह, ये बुखारा बल्ख के इलाके थे, बड़ी वहाँ बल्ख के इलाके थे जो अफगानिस्तान में है। बड़ी सर्दी की रात थी, सुबह सुबह उठे
اور خواب دیکھتے ہیں صبح کے وقت کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک کاغذات ہیں بہت سے. تو کہتے ہیں جی حضور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں میرا اس میں نام ہے؟ وہ دیکھیں نہیں جی آپ کا نام نہیں ہے. بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے. خیر نماز کا وقت تھا، گھر سے باہر نکلتے ہیں مسجد جانے کے لیے تو دروازے پہ دیکھتے ہیں ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ٹھٹر رہا ہے برف میں. اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے لا کے اپنے لحاف میں رکھتے ہیں اور نیند آ جاتی ہے. پھر ایک اور فرشتہ خواب میں نظر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جنہیں خدا پیار کرتا ہے. تو سوچتے ہیں کہ پہلی لسٹ میں میرا نام نہیں تھا تو اس میں کہاں ہوگا. پھر بھی کہتے ہیں پوچھنے میں کیا حرج ہے، میرا نام ہے. کہتے ہیں سب سے اوپر ہے تمہارا نام. تو حیرت سے پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تم نے کنیکٹ کیا ہے صرف ڈائریکٹ اس سے. اس عبادت جو تم نے کی ہے آج صبح صبح، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی تمہیں توقع نہیں تھی کہ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس سے تمہیں کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ بھی پہنچے. تم نے ایک جانور پہ رحم کیا، اللہ کی مخلوق کو صرف یہ جان کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو کیا میں اس کنیکشن کو تھوڑا سا اور آگے تیز کر سکتا ہوں. یہ وہی تھا کنیکشن جس کی وجہ سبحان اللہ تمہارا نام اونچا. دیکھیے یہ روایات اور حکایات جو صوفیہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہیں نا، بے شک بے شک، انہیں آپ کبھی کبھی ان کا مطالعہ کیا کیجئے. آپ کو حیرت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہاں جانور کہاں باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہوئی نہیں ہیں. میں مانتا ہوں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن حکایت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کیا جائے کہ اگر ہو ایسا واقعہ تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. وہ جیسے ہم نے مثال دی تھی بابا فرید اور روٹی، اس کا رکن، یہ واقعات ہیں. اسی لیے مولانا روم کی آپ نے بات کی تو وہ کسی نے غلط نہیں کہا، ایک شاعر نے، کہ مثنوی مولوی مانوی، سبحان اللہ، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کلام پاک ہے فارسی زبان میں. ان لوگوں کی باتیں، ان لوگوں کی مثالیں یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور سب سے زیادہ ان لوگوں نے لکھا ہے اس تعلق پہ جو انسانی جسم اور روح کے درمیان میں ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ خزانہ ہے ہمارے پاس ہمارے صوفیاء کرام کا. بے شک بے شک. فرید الدین عطار کی کتاب جو مجھے بہت پسند ہے اور میں نے پڑھائے ہیں، اس پہ باقاعدہ سیمیسٹر پڑھائے ہیں، وہ ہے منطق الطیر. منطق الطیر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ روح اور جسم کا تعلق ایک بڑے خوبصورت انداز میں نظر آئے گا. سبحان اللہ. چونکہ آپ نے کہا ہے نا صوفیہ کرام کے حوالے سے، تو میں اس کتاب کا حوالہ اس لیے دینا چاہتا ہوں. 2 سین چھوٹے چھوٹے دکھاؤں گا اس میں سے. آپ کو پتا ہے کہانی اس کتاب کی کیا ہے؟ نہیں، میری نظر سے نہیں گزر سکی. اچھا میں عرض کرتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے بھی. کہانی یہ ہے کہ پرندے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوتا ہے اس دنیا میں. کبھی کوئی شکاری آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنا کوئی کنگ، ہم نے اپنا کوئی حکمران نہیں چوز کیا. اچھی بات. وہ کہتے ہیں کہ تو ایک ان میں سے جو عقل مند ہے وہ ہدہد کو دکھایا ہے. وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں تمہارے حکمران کے پاس اور دیکھو اس کو. وہاں پہ چڑیا کہتی ہے تم چلے جاؤ، میرا جانا کیا ضروری ہے، مجھے بتا دینا. وہ کہتے نہیں جانا سب کو پڑے گا. اب یہ مورل پہ ذرا غور کیجئے گا. چھوٹے سے چھوٹا پرندہ، بڑے سے بڑا پرندہ، وہ کہتے ہیں سب کو چلنا ہوگا. صحیح بات ہے. تبھی سفر ہمارا مکمل ہوگا ورنہ نہیں.
تو یہ سفر کرتے ہیں اس تلاش میں. ایک جگہ رات کے وقت رکتے ہیں یہ کہیں, شمع جل رہی ہے اور اس کے گرد پروانے گھوم رہے ہیں. تو ایک پوچھتا ہے, کانورسیشن اس نے دکھائی ہے پروانوں کے درمیان. پروانے بھی تو پرندے ہیں نا, وہ بھی تو ساتھ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں ابھی دیکھ کے آ کے بتاتا ہوں. وہ جاتا ہے, کہتا ہے کوئی گرم چیز ہے کوئی, یہ دور سے بڑی روشنی لگتی ہے لیکن بہت گرم ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں تجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ قریب جاتا ہے, ایک آدھ پر جلا کے واپس آ جاتا ہے, کہتا ہے نہیں یار یہ تو جلانے والی چیز ہے کوئی. اچھا وہ رقص ہو رہا ہے اس کے ارد گرد. تو ایک پروانہ کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ جاتا ہے سیدھا جا کے شعلے میں کودتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اب دوسرے اس وقت گیت گاتے ہیں یہ پروانے, وہ دیکھو اس کو پتا ہو گیا, چل گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن وہ آ کے آپ کو بتائے گا نہیں. اب وہ مل گیا ہے اس کے ساتھ, اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو گیا ہے جو حقیقت تھی. لیکن یہ حقیقت پانے کے لیے آپ کو خود وہ منزل طے کرنی پڑتی ہے جس میں وہ جاتا ہے. بہرحال یہاں پہ اتار رکتے ہیں, پھر آگے ان کا سفر جاتے ہیں. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پہ وہ ان کو, اچھا اس سفر میں بہت حالات برے بھی آتے ہیں, بارش ہے, اولے پڑتے ہیں, برف پڑتی ہے, تو سب کے پر جھڑ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے شکلیں بگڑ گئی ہیں, سب کچھ. تو وہ ان کو ایک بہت بڑے کمرے میں لے جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ سامنے تمہارا حکمران ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کہتا ہے اس کا نام ہے سی مرغ. سی مرغ ہوتا کیا ہے؟ وہ ان کی اپنی شکلیں نظر آتی ہیں ان کو اس آئینے میں. یہ ہے حقیقت. اب پا لیا تم نے راز, تمہارا حکمران تمہارے اندر ہے. صحیح. اور یہ اگر تم اپنا آؤٹر گارمنٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جب اس کو تم, یہی مجاہدہ کرتے تھے ہمارے صوفیاء کرام کہ جسمانی لذتوں کو اگر آپ اگنور کریں گے تو روح خوش ہوگی. جو شخص کم سوچتا ہے, کم کھاتا ہے, کم دوسری جسمانی ہر ضروریات پوری کرتا ہے, اس کی روح کو خوشی ہوتی ہے. وہ محسوس کرتی ہے کہ ہاں یہ میرا خیال رکھ رہا ہے زیادہ. تو ہم اکثر بیلنس خراب کر دیتے ہیں, تو اس سے کنیکشن ہمارا ویک ہو جاتا ہے. ویک کنیکشن میں آپ کا وہ جس طرح, بالکل وہی مثال ذہن میں رکھیے, بجلی کا اگر ٹوٹ ٹوٹ کے کنیکشن آ رہا ہے تو آپ کا آلہ بھی خراب ہو جائے گا اور زندگی بھی خراب ہو جائے گی آپ کی. میری عرض کا مطلب سمجھیں آپ؟ سبحان اللہ. بالکل کہتے ہیں نا لوگ کہ جب معاف کیجیے بجلی فلکچویٹ ہوتی ہے تو اپنے بجلی کے آلات بند کر دیں. جی ہاں بالکل بجا فرمائیں. کیوں؟ اسی لیے. اچھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے. اب میں ایک اور آیت کی طرف لاتا ہوں, وہ بھی کلام پاک میں ہے کہ جب تم سوتے ہو تو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے. یہ میٹافر ہے کیونکہ سانس چلتی رہتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں سارا سسٹم, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں. بعض اوقات ہم کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں اس وقت, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں واپس ڈال دیتا ہوں اس میں. یہ جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے نیند کی روح اور جسم کے تعلق سے, یہ اتنی مفید ہے اگر ہم اپنی زندگی کو اس کنیکشن کے ساتھ رکھنا چاہیں, کیونکہ کئی لوگ سوتے میں نہیں اٹھتے. صحیح بات ہے. ہاں, اور اس کی طرف بھی اشارہ ہے کلام پاک میں. کئی لوگ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے یہ جو فجر کی نماز کا حکم ہے اور اس میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں
جو زندگی آپ جس رخ سے دیکھتے ہیں وہ بالکل محسوس ہوتا ہے. حالانکہ صبح ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ نئی صبح نظر آتی ہے آپ کو, اور اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی مجھے صرف یاد ہے کہ کب میں سویا تھا, لیکن بعد میں جو کچھ ہوا میرے ساتھ مجھے یاد نہیں. یہ مثال ہے کہ جب ہم انسان, ہمیں موت آتی ہے تو وہ نیند کو آپ سمجھ لیں, اور وہ نیند آگے جا کے جب کھلے گی تو پھر ہم ایک نئی صبح نظر آئے گی. وہ یہ ہمارا مغل حکمران تھا جہانگیر, اس نے رات کو کم سوتا تھا. یہ اس کی عادات تو اس لائق نہیں تھیں کہ ان کا ذکر کیا جائے, لیکن ایک شعر اس نے بڑا خوبصورت کہا ہے. وہ کہتا ہے بیدار باش کہ خواب عجب درپیش است, اس دنیا میں بیدار رہو, جاگتے رہو, بڑی لمبی نیند سونا ہے تم نے. اس کو اس نے نیند سے تشبیہ دی ہے, جو ہمیں, جسے ہم موت کہتے ہیں. تو یہ میٹافر بھی ہمارے صوفیہ کرام نے بہت استعمال کیا ہے. بلکہ این میری شمل نے مجھے ایک دفعہ ایک قصہ سنایا کہ جس چیز نے مجھے صوفیہ کرام کے قریب کیا, وہ ایک قبر کے اوپر میں نے ایک کتبہ دیکھا, لکھا ہوا تھا کہ جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, بالکل صحیح فرمایا. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ کن کا فرمان ہے؟ کہتی ہے کہ یہ کسی صوفی کا ہوگا. میں نے کہا یہ پیران پیر کا, صوفیوں کے جو سب سے بڑے صوفی ہیں, یہ مولا علی کا قول ہے کہ موت کی ہچکی جو ہے نا وہ انسان کو بیدار کرتی ہے. بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. جی, وہ بیداری اسی روح کی ہوتی ہے جو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ اب آ جاؤ واپس, بس کافی ہو گیا, اب واپس آ جاؤ. تو یہ واپسی ہے, یہ ختم ہونا نہیں ہے, یہ ڈسٹرکشن نہیں ہے, یہ واپسی ہے اسی جگہ جہاں سے آپ آئے تھے. وہ بانسری اپنے بانس کے ساتھ جا ملتی ہے واپس. بالکل مولانا روم کی مثال دیتے ہوئے. اب میں آتا ہوں اس کی چوتھی جو ہے, اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف لے کے جاتی ہے, لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ نہیں ہے. اس نے جب اپنی پھونک دی ہے روح ہم میں, جی ہاں, تو اس وقت آپ کو یہ شرک نظر نہیں آتا. غور کیا آپ نے میری اس؟ نہیں, اس آیت کے جو معنوی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنی روح, ہاں بالکل, علماء کرام نے اس کو اس طرح ترجیح دی ہے کہ بھئی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت جتانا چاہ رہا تھا, اس لیے اس نے اپنے آپ سے منسوب کری ہے. لیکن جو اصل معنی ہیں, جو اگر آپ عربی سے جو معنی ہوئے ہیں, یہی ہے کہ اس نے اپنی روح, بلکہ وہ جتایا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو, اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے, اپنی روح کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو اگلی چوتھی سٹیج ہے اس کی روح کی, وہ یہ ہے کہ یہ اس کنیکشن کے ساتھ پارٹ آف گاڈ لکھا ہوا ہے انہوں نے, کہ وہ حصہ بن جاتی ہے. وہی جھیل سے نکلی ہوئی چیز واپس جھیل کی طرف جاتی ہے. قطرہ جو ہے وہ سمندر سے نکلا ہوا واپس کلزم میں شامل ہو جاتا ہے. اور آخری ہے پھر وہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی, کسنا گوید باد عظیمن دیگرم تو دیگری, کہ آپ کا مکمل طور پہ اپنے جہاں سے آپ آئے تھے وہیں چلے جاتے ہیں. ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن ہمیں شاید اس کی آیات کے فلسفے کی طرف غور کرنے کا موقع نہیں ملتا. ہم کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی دو چیزیں اس میں ہیں جی, کہ ابتدا ہماری کہاں سے ہوئی, آئے کہاں سے ہیں ہم؟ انا للہ ہے, جی ہاں, جی ہاں, بے شک ہم. اور انا کا لفظ اس قدر پر تاکید ہے کہ جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ غور کیجئے کلام پاک میں جہاں جہاں انا کا ذکر آیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی شبہ
कोई आप इसको कर ही नहीं सकते। ये हकीकत है, ये बिल्कुल अयां है रोज़े रोशन की तरह कि हम उसी की तरफ से आए हैं। अब आप डिबेट कर सकते हैं, मुझे तो मेरी माँ ने जन्म दिया, जी हाँ, जी हाँ। मैं तो अपने बाप का बेटा हूँ, मैं तो पंजाब में पैदा हुआ, मैं फ्रंटियर में हुआ, मैं अमेरिका में हुआ, मैं जर्मनी में हुआ, लेकिन ये किस बात की तरफ इशारा करता है? ये नहीं इशारा करता, ये डिनाई नहीं करता कि तुम कहाँ पैदा हुए, लेकिन हकीकत में तुम कहाँ से आए हो, उसकी जी तरफ है ये इशारा। और फिर दूसरा जो फिक्रा है वह इन्ना, फिर इन्ना का लफ्ज आया है, हाँ, जी हाँ। इलाहे राजिऊन, सुभान अल्लाह, और मैं उधर ही जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब आप सोर्स से एक से निकलें और उसी सोर्स की तरफ वापस जाएं, तो फिर ये कहना कि वहदतुल वजूद है और कोई वजूद ही नहीं है, ये शिर्क कहाँ से हो गया? डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और आपने अपने प्रोग्राम में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र फरमाया और इब्ने अरबी का भी जिक्र फरमाया। ये दोनों इंतहाएं हैं एक तरह से। हाँ, इब्ने अरबी जो है वो वहदतुल वजूद के कायल है, और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह में दोनों को क्योंकि बहुत दोनों आलिम गुजरे हैं और मुख्तलिफ फ़िक़ा की बुनियाद भी है उनके पास, तो मैं रहमतुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उनके लिए, ताकि अदब और वो नहीं वो जरूरी है, अदब यहाँ एहतराम जरूरी यहाँ है। तो हाँ, वो वहदतुल शहूद के कायल है। वो जी। बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पे कुर्सी लगाए और कुर्सी पे अपनी टांगें लटका के बैठ गया। और वो एक 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 तरीके से एक आम समझने वाले के लिए ये भी काफी है कि अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह मालिक है, लेकिन जब अगर हम जो इस सफर पे निकलने वाले लोग हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अल्लाह के वहदतुल वजूद का बयान समझे। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो हकीकत यही है। देखिए, हकीकत यही है कि वो बार बार जिक्र आया है, आज किसकी हुकूमत है, आज कौन है, जी हाँ, जी बताओ। जब कुछ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, जब कुछ ना था तो क्या था, जी हाँ, जी हम हाँ। ये सब कहते हैं। तो ये वही मैंने अर्ज किया ना कि सूफिया कराम के बारे में आप जरा थोड़ा सा एहतियात किया करें। जब आप कोई कोई ठीक है, बड़े बड़े शेखुल इस्लाम हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो मैं तो सीधा सीधी बात कहता हूँ कि जी मुझे इस बारे में इल्म नहीं है तो मैं नहीं कुछ कहूंगा। हाँ, डिफेंड मैं करूंगा उन लोगों को जिनको मैं जानता हूँ कि जिन्होंने क्या क्या राज यहाँ किए हैं हम पे, इंसान की हकीकत को जितना सूफिया कराम ने समझाया है कोई नहीं समझा सका। सुभान ठीक अल्लाह, है, हम, बेशक। हाँ, अब जब हमें समझ नहीं आती तो हम कहते हैं कि देखो जी, ये तो क्या, हम वही देखते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि बज़ाहिर तुम्हारी पोशाकें ऐसे हैं जैसे बड़े खूबसूरत मकबरे हों, बड़े नक्शो निगार ऊपर बने हुए हों, लेकिन अंदर से उनकी हड्डियां गल रही हों और सड़ रही हों। तो ये जुब्बे उतार के देखिए अगर अपने अंदर, तो आपको नजर आएगी वो रोशनी, वो कनेक्शन जो इन सूफिया कराम ने बताया आपको, जो सुभान अल्लाह, समझाया है, जिसकी मिसालें दी इन्होंने, पूरी जिंदगी उनकी अक्स है इस बात का। सुभान अल्लाह। ये लोग, इन्होंने वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो अ, आश्कार, वो एक जाहिर हो गया इन पे ऊपर, हकीकत यही है। तुम इस हकीकत से इसको मानो या ना मानो ये अलग बात है। तो इसी तरह जब हम ये मसलन ये किताब है, इस पे आजकल पाकिस्तान में कुछ मुल्ला बड़ा एतराज कर रहे हैं कश्फुल महजूब पे। मैं समझता हूँ बड़ी खूबसूरत, बड़ी मारकातुल-आरा किताब है जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कि उन्होंने बताया है कि जो ये हमारी इबादत हैं, जो हम कुछ करते हैं, इनके पीछे है क्या? ये पर्दा कौन सा है, जरा हटाएं तो सही इन पर्दों जी को, हाँ, देखिए जी हाँ, जी हाँ। क्या कुछ आता है। तो इसलिए रूह और जिस्म का ताल्लुक सबसे खूबसूरती से समझाने वाले ये दो ग्रुप हैं मेरे नजदीक। एक ग्रुप में इब्ने सीना जैसे लोग आते हैं, जी हाँ, दूसरे ग्रुप में इब्ने रुश्द जैसे लोग आते हैं। हम अपने हवाले से भी बात कर लें कुछ। जी हाँ। दोनों ने अपने अपने अंदाज से इसको देखा है। एक ने इसको अकल और मंतक की तराजू पे रख के देखा है, दूसरे ने इसको एहसासात,
جذبات اور وہ جو سب کچھ فانی ہے لیکن ایک لافانی ہستی ہے اس کی روشنی میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو اس سبحان اللہ. لیے ان پہ فتویٰ لگانے سے پہلے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ان باتوں کے بارے میں کہ یہ لوگ اپنی اپنی وہ نا فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جی ہاں. جس کی جتنی ہمت تھی. منصور نے کہا خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوز نہ ہوں میں. تو یہی بات ہے. اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو ہاتھ اٹھا لیجئے کہ جی سبحان اللہ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بات، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن فتوی بازیاں بند کریں اور ان لوگوں کو ان کے عقائد کو سمجھنے کی، ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی طبقہ، یہ میرے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں چشتی صاحب، اگر کوئی طبقہ سائنسدانوں سے قریب تر ہے جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. اس کائنات کو سمجھنے کے لیے تو وہ فلسفیوں سے زیادہ صوفیاء کرام ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ہاں، ان کی رسائی، ان کے احساسات وہاں تک گئے ہیں جہاں عقل بہت بعد میں پہنچی ہے. بالکل بے شک، بجا فرمایا، بجا فرمایا. جی تو اگر کوئی سوال ہوں آپ کے تو میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے خوبصورت بیان فرمایا. صوفیہ کرام کے حوالے سے خادم جو ہے ایک بات بالکل ببانگ دہل اور اعلانیہ طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا ہے تو وہ صوفیہ کرام نے ان کو اس عذاب اور اس مشکل کو دور سے نکالا ہے. ہمارے یہ لوگ اسلام کی نشات ثانیہ یا اسلام کے مسلمانوں کے زوال کے دور کی جب بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ بغداد میں اس قسم کے لوگ تھے اور وہاں پہ ہلاکو خان آیا اور ہلاکو خان نے تمام اسلام کے جو تہذیب و تمدنی کتابیں تھی جلا دی. لیکن اس زمانے میں بھی جب مسلمانوں پہ اتنا بدترین عذاب آیا ہوا تھا، صوفیہ کرام نے فلسفے پہ، صوفیہ کرام نے عشق پہ، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو صوفیہ کرام تھے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار، چشتیہ سلسلے کی بنیاد ہی اس زمانے میں رکھی گئی جب مسلمانوں پہ پوری دنیا میں عذاب آیا تھا اور اس عذاب سے نکالا گیا. تو یہ ہمارے جو کم علمی کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ، لیکن مسلمانوں جب بھی مسلمان اپنے راہ سے بھٹک گئے، صوفیہ کرام نے جد و جہد کر کے، اور کشف المحجوب کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے خود یہ لکھا ہے، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، اگر میں غلط نہ ہوں تو تصحیح کر دیجیے گا اگر غلط ہوں تو انہوں نے یہ خود لکھا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ کتاب یہ پڑھ لے اس کو سمجھ آ جائے گی. یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے. لیکن یہ ہم لوگ کج فہمی اور کم علمی کی بنیاد پر اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور آخری بات جو میں، کیونکہ مولانا روم کے بغیر کوئی بھی فکر جو ہے میرے لیے مکمل نہیں ہوتی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ تیرے اللہ اور تیرے درمیان جو رابطے کا وجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا ہے، اور اس دل کو، اس آئینے کا جو تیرا دل، جو آئینہ جو زنگ آلود ہو گیا، اس سے زنگ ہٹا تو پھر تو جو ہے اللہ سے. تو وہ آپ کی فرید الدین عطار کی جو آپ نے خوبصورت بات یا حکایت بیان فرمائی کہ وہ مولانا روم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کے آئینے کو زنگ سے ہٹا. حضور ان دونوں بزرگوں سے پہلے منصور کے کچھ اشعار ہیں اسی طرح کے، الحلاج کے. تو جب اسے کہا گیا نا کہ تجھے تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تو انا الحق کیسے کہہ سکتا ہے، تو اس نے مثال دی ہے کہ یہ دیکھو آئینے میں سورج نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اور ایسے نظر آ رہا ہے جیسے سورج اپنی شعائیں پھینکتا ہے دوسری طرف، یہ آئینہ بھی پھینکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دوسرا اس کا دیکھیے مصرع، دوسرا شعر، اب اس آئینے کو میں توڑتا ہوں تو اس کے ہر ٹکڑے میں سورج نظر آئے گا آپ کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور ایک اور میں خوبصورت شعر ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو یونائٹڈ نیشنز پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹکڑے اکٹھے کرو مختلف رنگوں کے شیشوں کے. جی ہاں، جی ہاں. سبز، نیلے، پیلے، سفید، سرخ،
सुभान अल्लाह, फेंको उनको तो उनकी लाइट एक ही निकलेगी, वो सब सफेदी ही लाइट देंगे। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंसान का अगर रंग मुख्तलिफ है, इंसान की शक्ल मुख्तलिफ है, इंसान की जुबान मुख्तलिफ है, तो इनको जब उस बड़ी इल्यूमिनेशन में आप देखेंगे तो सब नूर ही नूर है, सब एक ही नजर आएगा। सुभान सुभान तो अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बस है। कंक्लूजन एक आखिरी जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए, तो वो जी बिल्कुल सही फरमाया, शेख अकबर और शेख के बयान के बगैर जो है कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती। इब्ने अरबी की एक किताब हमारे खादिम की कभी नज़र से गुजरी थी, जिसमें उन्होंने रूह का बयान फरमाया है। तो कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ हमारे क़ारीन और नाज़रीन के लिए कि वो किताब का नाम क्या है और वो उसमें क्या, उसका थीमा क्या है, ताकि थोड़ा सा शौक पैदा हो खुद भी तहकीक करने का और पढ़ने का। ये मेरा ख्याल है आप जिस किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका टाइटल तो मुझे पूरा याद नहीं, उशाक के नाम से है कुछ, आशिकों के लिए। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। यूं समझ लीजिए आप कि ये उनकी किताब है। उनकी अक्सर किताबें ज्यादा, असल में होता ये है कि वो दो किताबें उनकी बहुत मशहूर हुई हैं ज्यादा, जी हाँ, जी हाँ। एक फसूसुल हिकम और एक फतूहात मक्किया। सुभान अल्लाह, जी जज़ाक, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। उनका दीवान है एक उनकी शायरी का, और ये है एक उशाक के हवाले से किताब, जिसकी मेरा ख्याल है यही है जिसकी तरफ हाँ, आप इशारा कर रहे हैं इस किताब का। देखिए, ये इश्क की वो मंजिलें इन्होंने बयान की हैं इसमें, जी जी। इब्नुल अरबी ने, जो इंसान वहां तक पहुंचने के लिए अपने जिस्म और अपनी रूह के इत्तिसाल के साथ करता है। सुभान अल्लाह। ये मुख्तलिफ मराहल हैं। मैंने आपको कबालों वालों का जिक्र किया, मैं हम्म। ये 10 हैं, ये बहुत बड़ा एक मजमून है जिसकी तरफ आपने हाथ किया है। उन्होंने हर पैगंबर के जिस्म में एक एक उज़्व को बताया है कि ये क्या काम करता था, सुभान क्यों अल्लाह। जरूरत आई इतने पैगंबरों की। हाँ ये हाँ। बहुत ही मुफीद किताब है और बड़ी, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में क्या था, सुभान हजरत अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में क्या था, उनकी रूह का और उनके जिस्म का क्या ताल्लुक था। ये किताब ना सिर्फ हिस्ट्री ऑफ सोल है, बल्कि हम्म। ये किताब इस बात की तरफ नमाजी करती है कि आखिर अल्लाह ताला एक पैगंबर से गुजारा नहीं कर सकता था, सही तो फरमाया। इतने पैगंबर भेजने की जरूरत क्यों पेश आई बराबर। और हर जी जगह बिल्कुल। क्यों पेश आई। हम्म। और उन्होंने फिर इसको इत्तिहा के तौर पे लाए हैं हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कि मुकम्मल। इनकी जात में वो तमाम खसूसियात जो पहले नबियों की अरवा में थी वो सुभान जमा अल्लाह। हुई थी। सुभान अल्लाह। हर एक स्टेप देखिए ना, जब आप एक क्लास से अगली क्लास तक जाते हैं तो सेकंड क्लास से आप थर्ड क्लास में उसी वक्त जाएंगे जब सेकंड क्लास की तमाम खसूसियात आप में मौजूद होंगी। बिल्कुल बजा फरमाया, बजा इसी फरमाया। तरह आप पीएचडी तक चले जाएं, को पीएचडी करने के बाद कोई नहीं आपको कहेगा कि यार वो तीसरी जमात शुरू हो रही है, तुम कब उसमें दाखिला लोगे, कोई नहीं कहता ये। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ, जी हाँ। इब्नुल अरबी ने रूह की हकीकत बयान की है थ्रू डिफरेंट हिस्टोरिकल एपिसोड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये मेरा एक बहुत बड़े साल हो गए, एक न्यूयॉर्क में लेक्चर था हाँ। जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था उस वक्त, जिसमें मैंने यही बताया था। उसका टाइटल था, बल्कि मेरा जी चाहता है मैं दोबारा इस पे लेक्चर दूं। जी हाँ, जी हाँ, जरूर जरूर, अगले प्रोग्रामों में इसको शामिल रखेंगे डॉक्टर साहब। मैं हमने आपके प्रोग्रामों को खास तौर पे ट्रांसक्राइब करना शुरू कर रखा है मनकुलात.com पे। जो आपके लेक्चर्स हैं मनकुलात के लिए, वो हमने शाया कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये भी होगी अपने कारिन और नाजरीन की तरफ से कि आपके जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको तजदीद करने के लिए अगर आप चाहें तो उसको हम उन पे प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि वो हमारे जो उर्दू बोलने वाले कारिन और नाजरीन हैं, आपकी खूबसूरत जो आपका जो अंदाज़ बयां है वो हम जैसे कमाल लोगों को भी समझ में आता है। इसको जो है ना कायम रखने के लिए हम इस पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। मैं उसका टाइटल आपको देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पे अगर आप चाहेंगे तो हम किसी हाँ, वक्त हाँ, कर लेंगे एक लेक्चर। जी। सूफी फेबल्स एंड बिब्लिकल प्रॉफिट्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाँ, बेशक बेशक। सूफिया इकराम ने अपनी हकायतों के जरिए से
یہ ببلیکل پروفٹس میں نے اس لیے کہا کہ حضور کا ذکر نہیں ہے، ان کی ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم سے لے کے صوفیہ کرام نے ان کو کس نظر سے دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ کسی اور نے نہیں کام کیا دنیا میں، کسی اور نے نہیں، نہ کسی عیسائی نے، نہ یہودی نے، نہ ہسٹورین نے، نہ فلسفی نے، جو ہمارے صوفیہ کرام نے یہ کیا ہے، خاص طور پہ ابن العربی نے جو یہ کام کیا ہے، یہ لاجواب. فرمایا. میں ذرا سا آپ کی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کتاب کا نام جسے آپ نے فرمایا تھا، نام ہے ترجمان الاشفاق. ہاں بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا. جی مجھے کوشین کاف یاد تھا بس پوری. نہیں میں نے بھی ابھی اس کو ڈھونڈا ہے تو مل گیا. جی 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 فرمائیے. جی تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح میرا ایک اور لیکچر تھا جس میں یہ جو ہمارے دو گروپ ہیں تو میں نے ان کو کانفلکٹنگ پائٹیز کہا ہے. جی جی جی. شریعت اور صوفیہ کرام، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دلوں کے ذریعے سے جاتے ہیں، دوسرے جسمانی ذریعے سے جاتے ہیں اللہ کی طرف. تو فیصلہ آپ پہ ہے، دل کا رستہ اچھا ہے یا جسم کا رستہ اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے کنکلوڈنگ ہمارے ناظرین و قارئین کرام کے لیے کوئی اپنا خوبصورت سا جو سوچ ہے، وہ فکر ہے، وہ بیان فرمائیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. روح کے بارے میں میں عرض کیا کروں، میں بہت معتقد ہوں مولانا روم کا. ماشاء اللہ. جی جی جی. انہوں نے دو باتیں، بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن یہ چونکہ مختصراً میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. دو انہوں نے مثالیں دی ہیں، ایک آثار قلم، سبحان اللہ، ایک آثار قدم. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آثار قلم دانشمند پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، لیکن آثار قدم وہ چھوڑتے ہیں جن کو آپ کو جستجو ہوتی ہے کہ ان قدموں پہ چلیں. جیسے سورہ فاتحہ میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ان کے رستے پہ چلا. جی ہاں جی ہاں. اس پہ تو نے اپنی نعمتیں مکمل کی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. جی تو مولانا روم کی ایک ہے، کہتے ہیں ہاں، دل بدستاور کے حج اکبر است. سبحان اللہ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بیان. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. وجہ کیا ہے؟ آگے اگلے شعر میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں ہم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. تو ہاں، ایک دل اگر آپ نے خوش کر لیا تو ہزار حج سے بہتر ہے. اس لیے مثال بڑی خوبصورت دی ہے کہ کعبہ تو ایک بنیاد بنائی تھی خلیل نے جو آزر کے بیٹے تھے. دل پتہ ہے کیا ہے؟ دل گزرگاہ جلیل اکبر است. اس میں وہ روح ہے، وہ کنیکشن ہے جس سے ہر وقت اس کا گزر ہوتا ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت آپ نے ان دونوں اشعار کے ساتھ جو ہے اس جو پروگرام کا موضوع تھا اس کی روح کو بیان کر دیا. اور میں بڑا یعنی کہ ایک خاص طور پہ یہ بات ہے، میں آپ کی بات کو پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ جب بھی علم کے دروازے پہ دستک دیں تو اس کے جواب آتا ہے. اور یہ یقیناً اس پروگرام کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کے دروازے پہ علم کے ذریعے دستک دے رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام کے دیکھنے والے ہیں اس کو مکمل دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب اس پروگرام ہم جب بات کرتے ہیں صوفیہ کرام پہ اور دل کی بات کرتے ہیں اور علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کو تسکین قلب حاصل ہوتی ہے. اور یہ میں اپنے پروگرام دیکھنے والوں کو بولنا چاہوں گا کہ آپ واقعی اس پروگرام کو دیکھا کریں ڈاکٹر صاحب کی توسط سے، تاکہ آپ کو اس نعمت کا پتہ چل سکے کہ علم کے ذریعے کیا نعمت ہمیں ملتی ہے. اور یہ میں اس احساس سے جو اس وقت گزر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے علم کے ذریعے
وہ کیا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش, جزاک اللہ خیر, آباد رہیے, خوش رہیے. السلام علیکم. السلام. ناظرین کرام, منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.